نکاح متا، جسے عرف عام متا یا صیغہ کہا جاتا ہے، یہ ولی کی شہادت کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت ایک روز، چند روز، ماہ، سال یا کئی سال معین ہوتی ہے، جو فریقین خود طے کرتے ہیں، اور اس مدت کے اختتام پذیر پر خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے، یا اگر مرد باقی ماندہ مدت بخش دے تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، مگر ہر صورت میں عدت اپنی شرائط کے ساتھ پوری کرنی پڑتی ہے، اور جو ان سے اولاد ہوتی ہے وہ انہی والدین سے منسوب ہوتی ہے۔ اگر دونوں چاہیں تو مدت اختتام متاع پر علیحدگی کی بجائے اسے جاری یا مستقل بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ نکاح متعدد بار اسلام میں جائز ہوا اور اسے روکا گیا۔ تاریخی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال قبل تک اس کی موجودگی پر سنی بھی اور شیعہ دونوں فرقین اتفاق کرتے رہے ہیں۔ اب اس میں حلال اور حرام ہونے کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر اس سے آخری دفعہ منع کر دیا تھا، جس کے بعد یہ حلال نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جائز رہا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے مفاد میں اس پر پابندی لگا دی۔ اہل تشیع کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جائز تھا، اور ان کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ حرام و حلال کے احکام میں تبدیلی کرے۔ سورہ النساء کی آیت بھی متاع کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض۔ کچھ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جائز رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں ہم مٹھی بھر آٹا اور کھجور پر متاع کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ عمر ابن الخطاب نے عمر بن حریث کے مسئلے کے بعد اس سے منع کر دیا تھا۔ اہل سنت کے اس گروہ کے مطابق انہوں نے مفاد عامہ میں یہ کام کیا۔ روایت کے مطابق حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 متع حلال تھے، جن کو اب میں حرام کرتا ہوں، اور ان سے نہ رکنے والوں کو سزا دوں گا۔ انسان کو بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جن میں نکاح ممکن نہیں ہوتا اور وہ زنا یا متاع میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں زنا سے بہتر ہے کہ متاع کر لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل متاع کو حلال سمجھتے تھے۔ اہل تشیع کے مطابق متاع حلال ہے کیونکہ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حلال تھا، اور صحابہ کرام یہ نکاح کرتے رہے ہیں، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمرو بن حریث، حضرت سلمہ بن امیہ، حضرت ابو سعید خدری وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح متاع کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی متاع کو حلال سمجھتے تھے۔ اہل تشیع فرقوں میں سے زیدی اور اسماعیلی فرقے بھی اہل سنت حضرات کی طرح یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ نکاح متاع اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ وقت تک جائز تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ زیدی شیعوں کی کتاب الاحکام فی الحلال و حرام کے مطابق نکاح متاع کی حرمت کی روایت امام زید بن زین العابدین کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے: نکاح متاع حلال نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح سفر میں اس کی اجازت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حرام قرار دیا۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے صحیح روایت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، نکاح متاع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔